وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین عملا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے اس اجتماع میں شریک محترم و معزز شرکائے اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کی کمی کے سبب اوپن سیشن کو کینسل کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ سے ایک سوال کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ اس کے باوجود بھی کوئی اگر سوال کرنا چاہتا ہے تو میں سوال کرنے کے لیے وقت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اپنی تقریر کا وقت میں کم کر سکتا ہوں، لیکن اوپن سیشن ایک بہت اہم سیشن ہوتا ہے جس میں جماعت یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ ہمارا کوئی بھی رفیق کسی بھی طرح کا سوال اپنے ذمہ دار سے کر سکتا ہے۔ تو میں 3 منٹ کے لیے رک رہا ہوں، کوئی سوال ہوگا تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ جی 3 منٹ تو پہلے دیکھ لو سوال آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ یہ ہماری بہت اچھی روایت ہے کہ ہم اپنے ذمہ داروں سے بہت کھلے ذہن کے ساتھ سوال کر سکتے ہیں۔ چلیے اوکے، ابھی آخری سوال، پہلا اور آخری سوال ہے۔ جی جی جہاں پر ہم کام کے لوگوں سے تعارف میں باتیں کرتے ہیں، جواب کا تعارف لاتے ہیں، ایک بات کے ساتھ آپ نے کہ مولانا سیرے جو جماعت قائم کی تھی، اس منہج سے اس طریقے سے بہت ساری چیزوں کو بحث کی اور دھیرے دھیرے جماعت صحیح مت سے دھیرے دھیرے دوسرے کی طرف جا رہی ہے۔ مطلب مثال ایک بات کیا جی جیسے سیاست کا معاملہ، جی مولانا نے ہندوستان کے تناظر میں کہا تھا کہ یہاں پر ہم سیاست میں کبھی مقابلہ نہیں ہو سکتے اور طاقت کی نظام ہے، جی اس نظام کا ہم حصہ نہیں بن سکتے۔ جی لیکن جماعت میں اب یہ بات جیسے آئی اور بعض ریاست میں باقاعدہ یہ باقاعدہ آپ بنا رکھتے جس میں فرم آتی ہے اور آپ کو الیکشن لڑی جا رہی ہے جی اور دوبارہ لوکل سے کی بات ہو رہی، لیکن اسمبلی الیکشن اور لوک سبھا الیکشن اس تعلق سے کوشش جاری ہے۔ تو اب اس سے ہمیں اس کو یہ کرنا ہے کہ اس کا بات ہمیں اسے جواب دیتے ہیں۔ اوکے ٹھیک۔ تو سوال یہ ہے کہ جماعت اپنی فکری بنیادوں سے انحراف کا شکار ہے، اور اس کی مثال یہ ہے کہ مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے الیکشن میں حصہ لینے سے منع کیا تھا، ممکن نہیں ہے کہا تھا، لیکن اب ہمیں تو لوکل باڈیز الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اور بھی ویلفیئر پارٹی وغیرہ آف انڈیا ہم نے قائم کیا۔ تو ہمارے نزدیک یہ انحراف نہیں ہے، بلکہ لوکل باڈیز الیکشن میں حصہ لینے کی فیصلہ تو بہت پرانا فیصلہ ہے۔ جس طاغوتی نظام کی بات کہی تھی وہ قانون ساز جو ادارے ہیں، اسمبلی اور پارلیمنٹ، وہاں ابھی بھی جماعت کا فیصلہ وہی ہے کہ جماعت کا کوئی فرد راست طور پر ان انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتا، لیکن کوئی ایک سیاسی پارٹی ہونی چاہیے۔ اس لیے سیاسی پارٹی کو قائم کرنے کی کوشش میں جماعت نے پہل کی ہے۔ وہ پارٹی اپنے آپ میں آزاد ہے، اور وہ یہاں کے جو قوانین ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے الیکشن کانٹیسٹ کرتی ہے۔ تو یہ انحراف ہمارے نزدیک نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں تو یہ تبادلہ خیال مستقل ہوتے رہنا چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کو اپنی بات کو بہت واضح الفاظ میں سمجھا سکیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ایک ہی سوال لینے کا موقع تھا، وہ میں نے لے لیا۔ اب چند گزارشات ہیں جو میں اس موقع پر آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو مجھے بہت خوشی ہے کہ الحمدللہ آپ سب لوگوں نے پوری یکسوئی کے ساتھ آج کے دن بھر کے اجتماع میں شرکت کی۔ البتہ ایک قابل اصلاح پہلو یہ ہے، آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ وقت میں سیشنز میں شریک رہنے کی کوشش کریں۔ ہمارا پورا جو نظام ہے، ہمارے فرائض کا نظام آپ دیکھ لیجئے، وہ ہمیں وقت کی تنظیم سکھاتا ہے۔ یہاں تک ہم کو آزادی دیتا ہے کہ اگر امام صاحب بھی وقت پر نہیں پہنچیں گے تو نماز تو وقت پر قائم ہو جائے۔ تو یہ ہمارا دین کا مزاج ہے
تو وہ ہمارے اجتماعات میں بھی ریفلیکٹ ہونا چاہیے۔ اب میری ایک فکر مندی ہے، اس فکر مندی کو آپ اپنے عمل سے دور کریں گے ایسی مجھے امید ہے۔ وہ یہ کہ ہم اجتماعات میں کئی چیزیں سیکھتے ہیں لیکن ان چیزوں کو بہت جلدی بھول جاتے ہیں، وہ ہمارے عمل کا حصہ نہیں بنتی۔ اس لیے ایک فالو اپ کا نظام ہمارے درمیان ہونا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام بنایا تھا، ایک فطری تعلیمی نظام، اس طرف ہم کو بڑھنا ہوگا۔ وہ فطری تعلیمی نظام کیا تھا؟ ہر 10 اہل ایمان پر ایک عریف ہوتا تھا اور ہر 10 عریف پر ایک نقیب ہوتا تھا۔ تو اب جماعتوں کے اندر بھی 5 افراد پر، کارکنوں اور ارکان پر کسی ایک کو ذمہ دار بنایا جائے اور وہ ان کی مستقل تربیت کرے، یاد دہانی کرتا رہے، اور انہیں جو مختلف ہمارے تقاضے ہیں ان کی تکمیل بھی یاد دلائے، اور اس سلسلے میں ان کا حوصلہ بھی بڑھائے، ان کی ہمت بھی بڑھائے، ان کا ساتھ بھی دینے کی کوشش کرے۔ میں نے سورہ کہف کی 2 آیتوں کی تلاوت یہاں پر کی، ایک آیت نمبر 103 اور دوسرا آیت نمبر 104۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام وہ نامراد لوگ کون ہیں؟ فیلیورز کون ہیں؟ ناکامیاب کون ہوئے ہیں؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے، پھر جواب بھی دیا جا رہا ہے۔ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، یہ لوگ فیل لوگ، کہ دنیا میں جو بھی انہوں نے تگ و دو کی، جو بھی سعی و جد و جہد کی، اس میں انہوں نے راہ راست سے انحراف کیا۔ صراط مستقیم کچھ اور تھا، اللہ کو خوش کرنے والا راستہ کوئی اور تھا۔ وہ اپنے نفس پرستی کے بت کو توڑ نہیں پائے، اللہ کو غضبناک کرنے والی چیزوں میں وہ ملوث ہو گئے، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں میں وہ ملوث ہو گئے، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ وہ آخرت کے منکر تھے۔ اللہ تعالیٰ میرے دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ میرا احتساب کرے گا، میرا جائزہ لے گا، دنیا تو میری ظاہری چیزوں کو دیکھتی ہے، اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو یہ ارشاد ہے کہ للہ ما فی السماوات و فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ وہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، وہ تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے، اور وہ آخرت میں یہ فیصلہ کرے گا کہ جس کو چاہے معاف کرے اور جس کو چاہے اس کا احتساب لے، جائزہ۔ تو ہر وقت اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے ہمیں صحیح و جہد کرنا۔ تو میں پہلی گزارش جو اس موقع پر آپ لوگوں سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ روزانہ 5 منٹ کا وقت نکالیے اور 5 منٹ میں اپنی 24 گھنٹے کی سرگرمی کا جائزہ لیجیے۔ کتنے کام ہیں جس سے میں نے اللہ کو خوش کیا، کتنے کام ہیں جس سے میں نے اللہ کو ناراض کیا۔ خوش کیا تو تکبر کا شکار بھی مت ہو جائے، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیجیے کہ یہ اچھے کام بھی صرف اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کے بغیر ممکن نہیں تھے، اس کی مدد، اس کی رہنمائی شامل حال تھی، اس لیے میں کام کر سکا۔ تو عاجزی، انکساری اپنے مزاج کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی، اور خدا نہ خواستہ اگر اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام ہم نے کیا تو فوراً استغفار کیجیے، سید الاستغفار کا اہتمام کیجیے، دل کی گہرائی سے استغفار کیجیے، جسم پر وہ کیفیت طاری کیجیے، اور یہ کیفیت طاری کیجیے کہ اس وقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ تصنع ہماری شخصیت کا کبھی حصہ نہیں بن سکتا ہے۔ تو یہ پہلی پریکٹس کی گزارش میں آپ لوگوں سے کر رہا ہوں۔ ہم لوگ مصروف لوگ ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 5 منٹ کا وقت تو ہم اپنے نفس کی تربیت کے لیے ضرور نکال سکتے ہیں۔ دوسری گزارش جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیے، ہمارے اجتماعات کا جو مقصد ہے وہ ہمارا تزکیہ کرنا ہے۔ تطہیر قلب کے حوالے سے بھی معین صاحب نے آپ کے سامنے بات پیش کی، اور بھی مختلف عنوانات کے تحت ہمارے سامنے باتیں ہیں۔
یہ پورا تزکیہ کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ کس حیثیت میں دیکھنا چاہتا ہے، شخصیت کا وہ نمایاں پہلو کون سا دیکھنا چاہتا ہے اللہ رب العزت۔ ہمارا تزکیہ ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ ہم کو کیسے دیکھنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو خلیفہ کے حصے سے دیکھنا چاہتا ہے۔ اس دنیا کا جو نظام ہے، اس نظام کے اندر جو فساد برپا ہے، اس فساد سے ہم چشم پوشی نہیں کر سکتے، ہم اگنورنس کا شکار نہیں ہو سکتے، ہم اپنی ذاتی زندگی میں مصروف نہیں ہو سکتے۔ صرف اس میں تو ہونا ہے اپنی معاش کے لیے جتنا کہ ضروری ہے، لیکن ہماری فکر کا جو محور ہے اور ہماری ذہن پر جو چیز غالب ہونی چاہیے وہ یہ کہ ظلم کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول میں اپنے آپ کو شامل کیا۔ ان کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ کسی ظالم کو، غاصب کو ہم اس مکہ میں رہنے نہیں دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے حوالے سے ایک بات ارشاد فرمائی، وہ میں آپ کے سامنے لفظ بہ لفظ پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر کو لے کر ویژن کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ایسے شہر میں ہجرت کا حکم ہوا ہے جو دوسرے شہروں کو کھا لے گا، یعنی شہروں کا سردار بن جائے گا۔ منافقین اسے یثرب کہتے ہیں، لیکن اس کا نام مدینہ ہے۔ وہ برے لوگوں کو اس طرح باہر کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو نکال دیتی ہے۔ شہر کے سلسلے میں ہمارا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ وہاں برے لوگوں کا وجود نہیں ہو سکتا۔ ہم ہوں اور ظالم ہیں، ہم ہیں اور ظلم ہو رہا ہے، ہم ہیں اور وسائل کا غلط استعمال ہو رہا ہے، تو ہم نہیں ہیں بلکہ یہ ہمارا وہم ہے۔ ہمارے وجود کی کوئی معنویت ہی باقی نہیں رہے گی۔ یہاں ہماری استعداد اور استطاعت کا ہی سوال ہوگا، اسی کی بنیاد پر ہم سے یہ تقاضے کیے گئے ہیں۔ تو ہماری جتنی کیپیسٹی ہے اس کیپیسٹی کا ایویلیویشن کرنا اور ہم برائی کا خاتمہ کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے تگ و دو کرنا، جستجو کرنا، اللہ تعالیٰ سے مدد و استعانت طلب کرنا، یہ ہے جماعت کا وہ عقیدہ، وہ نصب العین جس کو بہت تکرار کے ساتھ ہم سنتے ہیں اور جس کو ہم سناتے ہیں۔ تو یہ بات جب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اس موڈ میں جب آپ لوگ آ جائیں گے تو آخری 3 منٹ میں یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا اتنی آسانی سے آپ کو برداشت نہیں کرے گی۔ جب آپ وائس کے موڈ سے نکل کر مدبر کے موڈ میں آئیں گے کہ ہم یہاں پر اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم عدل پسند لوگ ہیں، ہم پائیدار ترقی کی راہوں کو ہموار کرنے والے لوگ ہیں، تم ظلم کو جاری نہیں رکھ سکتے، ہم ایک بہت مزاحمتی قوت کے طور پر اس ملک میں ابھریں گے اور اس ملک کی ترقی کے لیے فکر مند رہیں گے، یہاں کے شہریوں کی ترقی کے لیے فکر مند رہیں گے، اور ترقی کا وہ وسیع تصور کہ ہم ان کی دنیا بھی بنائیں گے اور ہم ان کی آخرت بھی بنائیں گے۔ شرک کو بھی قرآن مجید نے ظلم ہی کہا ہے، شرک کو بھی جس لفظ سے تعبیر کیا ہے وہ عظیم ظلم سے تعبیر کیا ہے۔ تو ہمارے لیے راستے بہت ہی کٹھن ہوں گے، تو ان راستوں میں ہم کو بہت صبر و استقامت کے ساتھ گزرنا ہے۔ اور ایسے لوگ جب اللہ تعالیٰ سے آخرت میں ملاقات کریں گے تو میں اس حدیث کو سنا کر اپنی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں۔ ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے، بہت پیارے الفاظ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جہنم والوں میں سے اس آدمی کو لایا جائے گا جو اہل دنیا میں سے بہت نعمتوں والا تھا، لگژری آف لائف تھی اس کے پاس۔ پھر اس سے کہا جائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی کوئی بھلائی بھی دیکھی؟ کیا کبھی تو نے کوئی بھلائی بھی دیکھی تھی؟ کیا تجھے کبھی کوئی نعمت بھی ملی تھی؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، اللہ کی قسم نہیں۔ پھر اہل جنت میں سے اس آدمی کو پیش کیا جائے گا جسے دنیا میں لوگوں سے سب سے زیادہ تکلیفیں آئیں،
حق پرستوں کے لیے دنیا بہت تنگ ہوتی ہے، ان کے دوست بھی کم ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی بات کہی جاتی ہے، بہت کم لوگ تھے جو ان کو پسند کرتے تھے، کیونکہ بہت سخت تھے اصولوں کے معاملے میں، نو کمپرومائز تھا۔ تو پھر ایسے شخص کو جنت میں ایک دفعہ غوطہ دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا، ابھی جنت میں مکمل طور پر رکھا نہیں گیا ہے، جسٹ ایک فلائنگ وزٹ کرائی گئی ہے اس کو۔ پھر اس سے سوال کیا جائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف بھی دیکھی ہے؟ کیا تجھے کبھی کوئی کسی سختی سے بھی گزرنا پڑا ہے؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، اللہ کی قسم نہیں، کبھی کوئی تکلیف میرے پاس سے نہ گزری، اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی شدت و سختی دیکھی۔ جنت کو ویژولائز کیجیے، دنیا کی زندگی بہت مختصر، بس یہ اتنی ہے جتنا ہم ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرنے کے لیے آج وقت گزارے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں تکرار کے ساتھ کہا گیا ہے، اپنے مشن سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نظر مت ہٹائیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ چیزیں ہمیں دی ہیں اسے اللہ کے راہ میں قربان کیجئے، تکلیفوں کو برداشت کیجئے، اور قربانی کا وہ جنکچر آ جائے جس کا میں تذکرہ بار بار کر رہا ہوں، وہ سخت حالات آ جائیں کہ جس میں ہمیں اپنی جان کو بھی قربان کرنا پڑے، تو فریکشنز آف سیکنڈ لگنے چاہیے ہمیں یہ فیصلہ کرنے کے لیے ہم اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مشن سے ہٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے سلسلے میں مدد فرمائے، نصرت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں عبدالرشید صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعا فرمائیں، اور دعا کے بعد پروگرام کا اختتام کیا جاتا ہے۔ میں یہاں آئے ہوئے آج کے پروگرام میں تمام شرکا کا بہت دل سے شکر ادا کرتا ہوں۔